الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ میں ہوں ساجد علی، آپ چینل دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج ساجد علی۔ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک واقعہ جو قرآن پاک میں موجود ہے وہ بیان کریں گے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد تاکہ ہم کچھ نصیحت حاصل کریں، کچھ نئی چیزیں سیکھ لیں۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، کچھ سیکھنا چاہیں کچھ سیکھ لیں، یہ بلکہ ہمارے لیے ضروری بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں ان واقعات کو بیان کرنے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعے کے شروع کرنے سے پہلے بتا دوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس بھی کریں تاکہ تمام نئے آنے والے ویڈیو آپ کو بآسانی پہنچ سکیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی جانب۔ روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل اور پہلا مقتول کون ہے؟ یعنی زمین پر سب سے پہلا قاتل اور مقتول کون ہے؟ روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل ہے اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ قابیل اور حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کی فرزند ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، یعنی لیوزا سے قابیل کا نکاح کرنا چاہتی تھی، کرنا والا تھا، مگر قابیل اس نکاح پر راضی نہ ہوا کیونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ یعنی ایک حمل سے قابیل اور اقلیمہ پیدا ہوئی تھی اور دوسرے حمل سے وہاں سے حابیل اور اس کی بہن لیوزا پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ قابیل کا نکاح لیوزا سے اور اقلیمہ کا نکاح حابیل سے، تو اس پہ قابیل راضی نہیں ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اور اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی قربانیاں خداوند اقدس عز و جل کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ کا نکاح حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل نے گھیو کی کچھ بالیں اور حضرت حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے
حابیل کے قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا۔ یعنی اس بات سے ہمیں یہ معلوم بھی ہوا کہ بغض و حسد کہاں سے شروع ہوا ہے، اور اس نے حابیل کو قتل کرنے کا ٹھان لیا، یعنی یہی ارادہ کر لیا بس حابیل کو قتل کرنا ہے، اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور وہ متقی بندوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے، یعنی جو تیرا گناہ ہے قتل کرنا وہ تیرے ذمے تو ہے، اور اگر تیرے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہوں یہ بھی گناہ ہے، یعنی یہ گناہ بھی تیرے پلے پڑ جائے، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اور تو دوزخی ہو جائے گا، کیونکہ یہ بے انصافیوں کی یہی سزا ہے۔ آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ بوقت قتل حابیل کی عمر 20 برس تھی، اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل حرا کی گھاٹی میں ہوا، یعنی یہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل حرا کی ایک گھاٹی وہاں پہ ہوا ہے، اور بعض کا قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے منگل کے دن یہ ثانیہ ہوا، یعنی کچھ کا قول کہ مکہ مکرمہ کے غار حرا میں ہوا ہے، یا اس کے ساتھ ایک اور ہے غار ایک جبل سور کے پاس ہوا ہے، دوسرا کہ جبل حرا کی گھاٹی میں ہوا ہے، اور بعض کا قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے وہیں پہ واقع ہوئی ہے، اور منگل کے دن یہ ثانیہ واقع ہوا۔ یہ روایت جب حابیل قتل ہو گئے، روایت میں ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین پر زلزلہ رہا، یعنی زلزلہ بھی وہیں سے شروع ہوا تھا، اور وحوش و طیور یعنی پرندوں اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی۔ ظاہر سی بات جب پہلی بار زلزلہ زمین پہ ہوا تو جو پرندے تھے، جو چرند پرند جتنے تھے، ان میں ایک بے چینی اور بے اضطرابی پھیل گئی، اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا ہو گیا، اور بالکل کالا ہو کے بدصورت ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد رنج و کرم ہوا۔ یعنی ظاہر سی بات ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کر دے، والد کو تو رنج تو ہوگا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے قتل پر بہت بے حد رنج ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک کبھی آپ کو ہنسی نہیں آئی، اور سریانی زبان میں آپ نے حابیل کا مرثیہ کہا، جس کا عربی اشعار میں ترجمہ یہ ہے، یعنی عربی اشعار کا ترجمہ سریانی زبان میں تھا، اس کو عربی زبان میں کیا، عربی کا جو اردو ترجمہ یہ ہے: تمام شہروں اور ان کے باشندوں میں
تغیر پیدا ہو گیا اور زمین کا چہرہ غبار آلود اور کبھی ہو گیا۔ ہر رنگ اور مزہ والی چیز بدل گئی اور گورے چہرے کی رونق کم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ بد نصیب اکلیما کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین میں عدن میں چلا گیا، یعنی وہاں سے نکل کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا، حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، یعنی آگ کی عبادت اور آگ کا پوجا کرنا یہ قابیل سے شروع ہوا ہے، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، یعنی پہلا قاتل قابیل ہے جنہوں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نافرمانی کی، اور ناحق خون بہانے کا پہلا مجرم یہی ہے، اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصہ دار ہوگا، یعنی دنیا میں جتنے ناحق خون ہوں گے، جتنا ناحق خون بہا جائے گا وہ اس میں قابیل ضرور حصے دار ہوگا۔ کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا، اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک تھپڑ مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا، یعنی قابیل نے پہلے تو قتل کر دیا اپنے بھائی حابیل کو، پھر اس کے بعد قابیل کا جو لڑکا پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا، وہ بھی جب مارا گیا قابیل اپنے بیٹے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد 5 برس بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 130 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے اس ہونہار فرزند کا نام شیث رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی ہبۃ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا عطیہ، یعنی رب تعالیٰ کا تحفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے ان سب کی حضرت شیث علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا وصی یعنی اور خلیفہ اور سجادہ نشین بنایا، اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعا مانگی۔ اس کے بعد حضور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان ہی حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نسل اور شجرہ جو ہے حضرت شیث علیہ السلام کے اس میں جا ملتا ہے۔ یہ قرآن کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ
قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لأقتلك انی اخاف اللہ رب العالمین انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین۔ اور یہ قرآن پاک کے چھٹے پارے میں ہے، چھٹا پارہ سورہ مائدہ، آیت نمبر ہے 27 سے 30 تک، یعنی 27 سے لے کر 30، آیت نمبر 30 تک ہے۔ اس سے ہمیں کچھ درس عبرت حاصل ہوتا ہے، یعنی اس سے ہمیں یہ ملا کہ دنیا میں سب سے پہلا جو قتل اور خون ناحق ہوا وہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا، لہٰذا کسی عورت کے فتنے عشق میں مبتلا ہونے سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ قابیل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ حکم دیا کہ حاسد کے حسد سے خدا کی پناہ مانگتے رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے ہمیں درس عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالی ہمیں گناہوں سے دور رکھے اور نیکیوں سے دل لگائے رکھے۔ اور حضور علیہ السلام کا ایک اور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة النساء وعذاب القبر۔ اے اللہ عز و جل ہمیں عورت کے فتنے سے بچا اور عذاب قبر سے بچا۔ اس دعا کو مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پاک کے واقعات کو یاد کرنے، ان پہ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔